السلام علیکم خواتین و حضرات. آج کے حسب حال کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم, اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح شو میں شامل ہیں ناجیہ, اور ہم سب کو بہت عزیزی. آج حسب حال میں شامل ہے خواہش نامہ, تو میں مخبر نامہ اور خبروں پر عزیزی صاحب کا تبصرہ. مگر سب سے پہلے ہم اس بات پر غور کریں گے کہ کیا موجودہ آفت کے بعد پاکستان کے قرضے معاف ہو سکتے ہیں؟ معاف کیسے ہونے ہیں؟ جب لیے ہوئے ہیں قرضے تو وہ دینے ہی پڑیں گے. معاف کہاں سے ہو جانے ہیں اتنے مڑ کے پھوپھی کے پوتر؟ نہیں, اس میں ایسی کوئی انوکھی بات بھی نہیں ہے. مطلب ہم اتنی بڑی آفت سے گزر رہے ہیں کہ ہمیں بنیادی جو انسانی ضروریات ہیں وہ پوری کرنے کے لیے ہمارے پاس رقم نہیں ہے. اور دنیا میں بہت ساری ایسی جو مثالیں موجود ہیں, پریزیڈنٹس موجود ہیں جس میں اس طرح آئی ایم ایف نے اور ورلڈ بینک نے اپنے قرضے معاف کیے. یار یہ تو اگلے کی مرضی ہوتی ہے, وہ معاف کر دے, چلو طرز کھا کے تو کر دے. جو پیسے لیے ہوئے ہیں کسی سے قرضے کے طور پہ وہ تو دینے ہی پڑیں گے. بھائی اپنا کیس پلیٹ کرنا چاہیے نا, بین الاقوامی برادری میں اپنا کیس بتانا چاہیے. آپ کا جائز کیس ہے یار, آپ پوری دنیا کی لڑائی لڑ رہے ہو. آپ خود ہی کہتے ہو جی یہ ٹیررزم کے اگینسٹ جو لڑائی ہو رہی ہے اس میں آپ فرنٹ لائن لڑنے والے ہو. تو جب آپ پوری دنیا کی چوکیداری کر رہے ہو, پوری دنیا کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہو, امریکہ اور یورپ اور اپنی لڑائی بھی لڑ رہے ہو, تو کیا آپ کا اتنا حق نہیں ہے کہ آپ اتنے ورسٹ کرائسس سے گزر رہے ہو اور آپ صرف اپنے لون جو ہے وہ رائٹ آف کروا سکیں, جنہوں نے ہماری کمر توڑ کے رکھ دی ہے؟ اصل میں انگریزی اخبار پڑھ کے نا تیری مت ماری گئی ہوئی ہے. نقد پیسے ان سے لیے ہوئے ہیں وہ تو واپس ہی کرنے پڑیں گے. وہ موٹر سائیکل تو نہیں نا ان کی ہم لے کے گئے تھے کہ بھائی جی ایکسیڈنٹ ہو گیا جناب, پیڈل ٹوٹ گیا, معافی دے دینا. پیسے لیے ہوئے ہیں یار ان سے. یار بینک سے آپ پیسے لیتے ہو تو آپ قرض معاف کرانے کے لیے مختلف شکیں موجود ہیں نا. مختلف قسم کی جب صورتحال سے آپ دوچار ہو جاتے ہو تو بینک کو بھی آپ کو ریلیف دینا پڑتا ہے. یہ بھی انٹرنیشنل بینکرز ہیں. اچھا لاس شو کر کے جو کرتے ہیں بڑے لوگ. ہاں یہ مجھے بات سمجھ آئی ہے واقعی. مگر وہ تو اور قرضہ میں دے رہے ہیں, سیلاب کی مد میں بھی جو مدد کر رہے ہیں وہ بھی قرضہ ہی دے رہے ہیں. اب یہ بھی تم دیکھو نا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ $900 ملین دے رہا ہے اور ورلڈ بینک جو ہے وہ $450 ملین دے رہا ہے, اور یہ دونوں جو ہیں یہ بھی ہمیں قرض ہی دے رہے ہیں. اور اس پر آکسفام جو ہے, جو ایک بین الاقوامی جو این جی اوز ہیں پاورٹی کے خلاف جو لڑ رہی ہیں, ان کا ایک امبریلا ہے, وہ اس بات پہ بہت احتجاج کر رہا ہے, پاکستان پر زور دے رہا ہے کہ وہ اپنے قرضے معاف کروانے کے لیے بین الاقوامی برادری پر زور ڈالے. اور اس کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت پاکستان پر قرضوں کی واپسی کے لیے دباؤ ڈالنا جو ہے پاکستان کی اکانومی کو کرپل کرنے کے برابر ہے. نہیں تو بین الاقوامی برادری پر کیسے زور ڈالتے ہیں؟ ان کی چھت پہ چڑھ کے نچتے. یار تم عجیب بات کر رہے ہو. اگر پاکستان ان حالات میں بھی بین الاقوامی برادری پر دباؤ نہیں ڈال سکتا تو پھر کب ڈالے گا؟ جب وہ بالکل اپنا وجود اسٹیک پہ لگا کر پوری دنیا کی لڑائی لڑ رہا ہے. سونامی کے بعد G7 ممالک کی جو کانفرنس تھی اس میں 15 سے زیادہ ملکوں کے جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے قرضے یا تو معاف کیے گئے تھے یا انہیں بہت بڑی ریلیکسیشن دی گئی تھی. اور تمہیں پتا کہ جو ہمارا یہ موجودہ سیلاب ہے, یہ سونامی اور جو 2005 کا ہمارا اپنا زلزلہ تھا اور ہیٹی کا زلزلہ, ان تینوں کا اگر مجموعی نقصان ملا لیا جائے تو بھی یہ ہمارے موجودہ جو سیلاب ہے اس سے کم نقصان بنتا ہے ان تینوں کا. یار زور ڈالنے کے لیے بھی طاقتور ہونے کی ضرورت ہوتی ہے نا. ہم تو ویسے ہی پہلے کمزوری میں فرسٹ آئے ہوئے ہیں. یہ اصل بنیادی پرابلم تو یہ ہے نا کہ ہمارے میں کہنے کی ضرورت نہیں, اپنا کیس آگے رکھنے کی بھی ہمیں نہ سلیقہ ہے نہ ضرورت ہے. سر اگر ہم اپنا کیس آگے رکھ دیں گے تو ہمیں قرضہ کیسے ملے گا اور ہماری آسائشیں کہاں سے پوری ہوں گی؟ یہ بات ہے نا. اچھا جی, بشیر آنڈا مجھے بتا رہا تھا کہ ہم قرضے کی بہت بڑی قسط پے کرتے ہیں ہر سال. ہاں, پاکستان غیر ملکی قرضوں کی مد میں جو ڈیٹ سروسنگ ہے اس پر ہر سال $3.5 بلین دیتا ہے, جو پاکستان کا جو ٹوٹل ریونیو ہے بجٹ کا اس کا 1/3 ہے. اور ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ یہ ریڈ لائن ہے کسی بھی ملک کی اکانومی کے لیے, لیکن ہم دیتے ہیں. پاکستان اس وقت مجموعی طور پر 55 ارب کا مقروض ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 2014 تک یہ رقم $74 ارب تک پہنچ جائے گی. بلے 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 یار, بشیر آنڈے کا بڑا نالج ہے, ٹھیک کہہ رہا تھا وہ. اور دیکھو یہ جو پاکستان کے قرضے رائٹ آف کرنے والی بات ہے, یہ کوئی کسی نوجوان کی جذباتی بڑھ نہیں ہے. یہ باقاعدہ اس کے لیے تمام تر آپ کے پاس آرگومنٹس موجود ہیں. بین الاقوامی قوانین آپ کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں. لارڈ نذیر جو ہمارے برطانوی رکن پارلیمنٹ ہیں, انہوں نے وہاں پہ اس بات کا باقاعدہ مطالبہ کیا ہے. لاہور کی جو 20 تاجروں کی تنظیمیں ہیں, انہوں نے باقاعدہ فیکٹس اینڈ فگرز کوٹ کر کے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان کے قرضے معاف کیے جائیں. یار پاکستان کسی چھوٹی آفت سے نہیں گزر رہا.
2 करोड़ लोग मुतासिर हुए इस आफत से, और तकरीबन 50 लाख लोग बेघर हो गए, और तकरीबन 1,01,000 स्कूल और 2,500 जो हेल्थ सेंटर्स है, जो बुनियादी इंसानी सहूलियात है, वो वॉश अवे हो गई हैं, सफ़े हस्ती से मिट गई हैं। और भाई हमें मुझ पे लेक्चर ना चाड़ो, वेले याश और नकारा बंदे को ना को कर्जा देता है और ना को दिया हुआ कर्जा माफ करता है उसका। अगले कहते हैं तुम कर क्या रहे हो, हमारी हालत तो देखो ना क्या है। हमारे जो हुक्मरान कर्जा लेने के लिए जाते हैं उनकी अय्याशियां देख के तो लगता है कि कर्जा देने गए हुए हैं। बिल्कुल 1.5 लाख का उन्होंने सूट पहना होता है, वो भी इम्पोर्टेड, अंग्रेज नहीं सिया होता है, वो पहचानता नहीं अपना सूट। उसको नहीं पता मुझे घर कितने में पड़ा था और मैंने बेचा कितने का है। बिल्कुल सही, यही तो असल मसला है। चमकदार इम्पोर्टेड घड़ियां बांध के ये लोग चले जाते हैं कर्जे लेने देने के लिए। खैर घड़ियां तो होती सारी इम्पोर्टेड है, हमने तो सिर्फ पानी वाली घड़ी बनाई है। जैसे जैसे होटल में जाके ठहरते हैं और जैसी जैसी कार में सफर करते हैं, वो तो लगता है सारी दुनिया हमारे खर्चे पे चल रही है। वाकई ये सही कह रहे हैं। अमेरिकन मीडिया ने इस दफा ये बात लिखी है, जब ये जरदारी साहब अपने डेलीगेशन के साथ वहां गए तो वहां पे ये बात छपी है कि ये लोग कर्जा लेने आएंगे या देने आए। बिल्कुल यार, अक्ल ही नहीं मानती। अब मैं जो स्कूटर पे जा रहा हूं, मेरे करीब को मर्सिडीज वाला आगे ब्रेक ला के कहे अजीजी साहब 100 रुपया तो दे, मैंने तो उसके मुंह पे कसौनी देना है। गिलानी साहब को चाहिए शर्ट पहन के ऊपर कोट पहने, नीचे धोती बांधे, पैरों में शदरे की बनी हुई पिछौरी चप्पल पहने, अखबार दूरा करके कोट की जेब में डाले, लकड़ी की मोठ वाला थैला हाथ में पकड़े, रे बैंड की एनक जिसकी दोनों टांगों की जगह सेबा बांधा हो, पता चले वाकई को मुस्तहिक कर्जा लेने आया। जरदारी साहब को चाहिए फांटों वाले पजामे के नीचे कैंची चप्पल पहने, वो भी एक रंग की और दूसरे रंग की और एक पैर की बदरी भी निकली हो, उसे तंदी के साथ बांधा हो, पैर कसीट के चले, अगले को तरस तो आए यार। राजा परवेज अशरफ को चाहिए डबियों वाला रुमाल मोढ़ों के ऊपर रख के, ऊन वाली टोपी पहन के, हाथ में अगरबत्तियां पकड़ के इनके पीछे पीछे हो। बाबर वान को चाहिए आंख पे हरी पट्टी बांधे, एक हाथ कायरा साहब के कंधे पे रखा हो, दूसरे हाथ से जेब में से भुजे छोले निकाल के खा रहा हो, पता चले यार को मस्कीन आया कर्जा लेने के लिए। कायरा साहब ने हाथ में शीशियां पकड़ी हो और कह रहे हो भाईजान खैरात नहीं मांगते, फक्की बेचते। खुदा का खौफ करो, कायरा साहब अमेरिका में डॉलर लुटाते रहे। और कर्जा तो फिर इसी तरह ही माफ होना है जैसे मैंने बताया। सारे इस तरह के हुलिये बनाए और जहाज की बजाय चिंची पे बैठ के अमेरिका जाए, व्हाइट हाउस के सामने जाके चिंची आगे से चुकी जाए, अद्धे वजीर नीचे पड़े हो, अद्धे आगे टंगे हो, ताकि इस्तकबाल करने वालों को तरस तो आए ना, हाय हाय है बेचारों का चिंची उल्ट गया है। बामा पुत्र कर्जा माफ कर दे, बड़े मस्कीन लोग हैं, माफ कर यार, तेरी मेहरबानी कर, अल्लाह ने तुझे और दे देना, कर मेरा पुत्र माफ कर दे, कर दे हो गया, इतना बड़ा तुम्हारा कान, कर्जा ही नहीं माफ कर दे, कर अल्लाह पाक लाए तेन मेरा पुत्र जीवदा रहे, अल्लाह तेरे बच्चियां दी खैर करे, कर माफ कर। बस करो नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हाजिर होते हैं चंद लम्हों के बाद। पुत्र ब्रेक दे चक्कर च ना पा, माफ कर तेरी मेहरबानी।